عبدکم میں امداد سمرو پاکستان میں گدھوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، گھوڑے نہیں بڑھ رہے، اونٹ نہیں بڑھ رہے، مگر گدھوں کی تعداد بڑھ گئی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ میں سب کو معاف کرنے کو تیار ہوں۔ کس نے عمران خان صاحب سے معافی مانگی ہے اور عمران خان صاحب کس کو معاف کرنے کو تیار ہیں، یا وہ کون ہیں جو عمران خان کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوئے تو عمران خان نے ان کو معاف کر دیا؟ اور پھر گارنٹی عمران خان صاحب کی کون دے رہا ہے؟ عمران خان صاحب نے مذاکرات کا راگ چھیڑ لیا ہے، لیکن مذاکرات کے راگ کے لیے سب سے پہلے، یا مذاکرات کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے، آغاز کرنے کے لیے سب سے پہلے ضمانت مانگی گئی تھی کہ ضامن کون ہوگا، جو بات ہوگی، جو مذاکرات ہوں گے، اس پر عمل درآمد اور اس پر قائم رہنے کے لیے جو ہے وہ ضمانت کون دے گا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ قائم رہیں گے۔ حکومت کی طرف سے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون کی طرف سے ضامن کون ہوگا کہ جو معاملات طے ہوں گے ان پر قائم رہا جائے گا؟ تو کون ضامن سامنے آیا ہے کہ مذاکرات کی بات جو ہے وہ تیزی کے ساتھ دہرائی جا رہی ہے، بار بار دہرائی جا رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان کے درمیان ٹوٹ گئی تڑک کر کے، اور مولانا صاحب نے کہہ دیا جو کچھ کہا جا رہا ہے جھوٹ ہے۔ عمران خان صاحب سے رابطوں کے متعلق مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو ان سارے معاملات پر بات کرتے ہیں، اور جو سوال ہیں عمران خان صاحب کے متعلق اور گارنٹی عمران خان صاحب کے متعلق جو مانگی جا رہی ہے وہ کون دے رہا ہے؟ اور گارنٹی کوئی دے گا تو پھر ظاہر مذاکرات ہوں گے، ورنہ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اور اگر مذاکرات نہیں ہوں گے تو پھر عمران خان صاحب کا انجام، کیونکہ مولانا صاحب نے بھی کہہ دیا جھوٹ ہے بھائی، سب جھوٹ ہے، میں تو نہیں، میرا تو کوئی رابطہ نہیں ہے، جھوٹ ہے۔ تو مولانا صاحب کو کیوں ضرورت پیش آئی اس وقت اس مرحلے پر یہ بات کرنے کی؟ تو یہ سارے معاملات تو آغاز گدھوں سے بعد میں کریں گے۔ گدھے بعد میں آپ کو بتاتے ہیں کہ گدھے کیوں پاکستان میں بڑھ رہے ہیں، ایسا کیا ہو گیا کہ گدھے پچھلے سال بھی 1 لاکھ بڑھ گئے تھے، اس سال بھی گدھوں کی تعداد 1 لاکھ بڑھ گئی تھی۔ ہاں، بکرے بہت بڑھ رہے ہیں، 2-2 کروڑ کی تعداد میں بکرے بھی پاکستان میں، ان کا بھی اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ان کا تو استعمال ہوتا ہے نا پاکستان میں، اب گدھوں کا کیا استعمال ہے؟ اچھا، لوگ کسی اور طرح اس کو دیکھتے ہیں۔ بہرحال، اچھا، میں آغاز کرنے سے پہلے نا ایک جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز نے ایک نواز شریف کینسر ہاسپٹل کا لاہور میں سنگ بنیاد رکھا، اور اب انہوں نے اس کا ماڈل شاڈل، اس کی تصویریں جاری کر دی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ نواز شریف ہاسپٹل کا کام جو ہے وہ شروع ہوا چاہتا ہے، اور اسی سال 1 سال کے اندر اندر وہ آپریشنل ہو جائے گا، اس کا پہلا مرحلہ، یعنی 1 سال کے اندر اندر وہاں مریض داخل ہوں گے، علاج ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس کو ایکسپینڈ کیا جائے گا، یا جو بھی پھر فائنل اس کا ہوگا۔ تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ جو مقابلہ ہو نا حکومتوں کے درمیان، وہ مقابلہ ہونا چاہیے کارکردگی کا، وہ مقابلہ ہونا چاہیے عوام دوست ایجنڈے کے اوپر، زبان درازی کا مقابلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور زبان درازی کے چکر میں عمران خان صاحب اندر پڑے ہوئے ہیں، پھرتے ہیں امیر خوار، کوئی پوچھتا نہیں۔ روزانہ کہتے ہیں میں مذاکرات کو تیار ہوں، روزانہ کہتے ہیں میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، حکومت کہتی ہے کہ نہیں جی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ آرمی چیف کو چٹھیاں لکھ لکھ کر تھک گئے، اپنا میسنجرز کیا ہوتا ہے وہ جو اپنا نامہ بر بھیج بھیج کے تھک گئے کہ جی میرے ساتھ بیٹھو، میرے ساتھ مذاکرات کرو۔ آرمی چیف نے کہا تو ہوتا کون ہے مذاکرات کے لیے؟ بھئی ہم مذاکرات کریں گے نہیں، اگر تم نے مذاکرات کرنے تو سیاسی لوگوں کے ساتھ جا کے کرو۔ سیدھا جواب بھیجا اپنا وہ جو تھے ایک تاجر عارف حبیب کے ذریعے کہ جی انہوں نے کوئی اگر بات چیت کرنی، مذاکرات کرنے تو سیاسی لوگ آپس میں بیٹھ جائیں، میرا تو کام ہی نہیں کہ میں مذاکرات کروں۔ پھر ڈی جی ISPR کے ذریعے ایک پریس کانفرنس میں جواب دلوایا کہ جی نہیں، ہم کوئی مذاکرات نہیں کریں گے، اور کوئی معافی بھی نہیں آپ کے لیے، 9 مئی والوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، قوم سے معافی مانگے شاید معافی مل جائے۔ عمران خان کیا کہتے تھے جب بھی ان سے کوئی بات ہوتی تھی کہ جی یہ 9 مئی، تو کہتے تھے 9 مئی تو میرے خلاف سازش ہوئی ہے، ایک وزیر اعظم کو گرفتار کیا گیا، میں کیوں معافی مانگوں، معافی تو مجھ سے مانگے، یہ کہتے تھے نا۔ ابھی ریسنٹلی جب یہ اپنا ٹویٹر پر عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو چلی جس کے اب آخری حصے سے پوری کی پوری PTI لا تعلقی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ 15 سیکنڈ، جس میں آرمی چیف کو غدار قرار دیا گیا تھا، غدار ڈکلیئر کیا گیا تھا، اور اس کے متعلق اب یہ کچھ چیزیں جو اندر سے لوگ مل کے آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کہہ رہے ہیں یار اوور ڈو ہو گیا تھا، زیادہ ہو گیا تھا۔ یہ بات پھر بیرسٹر گوہر نے بھی کی تھی، رؤف حسن نے بھی کی تھی کہ اوور ڈو ہو گیا ہوا ہے۔ لیکن بہرحال
اس پر بھی جب FIA تفتیش کرنے گئی تو عمران خان نے کہا جی آپ تو پہلے مجھ سے معافی مانگے، آپ نے میرے خلاف سائفر کا مقدمہ بنایا تھا تو آپ پہلے مجھ سے معافی مانگے۔ تو وہ لوگوں سے خود کہہ رہے تھے کہ میرے سے معافی مانگے، کسی نے معافی نہیں مانگی۔ تو عمران خان نے کہا میں نے سب کو معاف کر دیا، میں سب کو معاف کرنے کو تیار ہوں۔ کیوں تیار ہوئے معاف کرنے کو؟ سوال تو یہ ہے نا کہ جب آپ کے پاس کچھ چل کے نہیں آیا۔ میں اکثر نا جو PTI کے دوست بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، بحث کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک بہت بڑے دانشور کے ساتھ بھی جو گپ شپ ہوئی تھی اس میں بھی یہی تھا میرا سوال کہ دیکھیں مذاکرات کون مانگ رہا ہے؟ عمران خان۔ تو عمران خان مذاکرات عموماً ہوتا یہ ہے کہ ماڑے سے ماڑی اپوزیشن بھی ہو نا، کمزور سے کمزور اپوزیشن، تو کمزور سے کمزور اپوزیشن کو حکومت کوشش کرتی ہے کہ ساتھ لے کر چلے، اور حکومت اس کے لیے مذاکرات کے لیے رابطہ کرتی ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں شروع میں جیسچر دیا گیا، اعلان کیا گیا کہ ہم تیار ہیں، ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو آئیں۔ یہ 9 مئی کے چیپٹر سے اپنے آپ کو الگ کریں، وہ نہیں انہوں نے الگ کیا۔ حکومت نے مذاکرات کی بات کرنا چھوڑ دی۔ ان کا خیال تھا کہ آرمی چیف سے مذاکرات ہوں گے، ان کا خیال تھا کہ چیف جسٹس مجھے کوئی اپنا دے دیں گے، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملا نا۔ تو پھر حکومت جو ہے وہ مذاکرات کو تیار نہیں ہے۔ اب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جی میں مذاکرات کریں میرے ساتھ۔ تو جو کمزور ہوتا ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنا چاہتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے، جو مضبوط ہوتا ہے، وہ مذاکرات کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ تو کہا جاتا ہے کہ عمران خان طاقتور ہیں، عمران خان مضبوط ہیں، تو میں ہمیشہ یہ ان کے سامنے آرگیومنٹ رکھتا ہوں کہ اگر عمران خان طاقتور ہیں، اگر سسٹم عمران خان کی جو طاقت برداشت نہیں کر پائے گا تو پھر عمران خان مذاکرات کیوں چاہتے ہیں؟ کریں، کر گزریں جو کرنا ہے۔ تو اب جو ہوا ہے، اب یہ ہوا کہ خان صاحب نے کہا میرے ساتھ مذاکرات میں کے راستے کھولیں۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ جو گزشتہ عید تھی، یہ عید الفطر، اس پر ایک خبر گوہر بٹ صاحب نے دی تھی، میں نے بھی آپ کے ساتھ وہ بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ یہ تھی کہ جی عید پر عید ملن پارٹی گیدرنگ اسلام آباد میں ریٹائرڈ جرنیلز کی ہوئی، اور وہ سارے جرنیل جو ہیں وہ ان میں کچھ نون لیگ کے سپورٹر تھے، کچھ PTI کے سپورٹر تھے، اور کچھ خیر خواہان پاکستان تھے۔ بعد میں انصار عباسی صاحب نے اس اسٹوری کو آن ریکارڈ بھی لے کر آئے کہ وہ کون کون صاحب تھے خیر خواہان پاکستان۔ تو انہوں نے کہا کہ جی مذاکرات شروع کرواتے ہیں عمران خان کے اور نواز شریف کے درمیان۔ یہ PTI والوں نے کہا کہ مذاکرات شروع کروائیں یار، ایک ٹیبل پر بٹھائیں دونوں کو۔ تو جو نون لیگ کے سپورٹر تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم تیار ہیں، گارنٹی عمران خان کی آپ دیں گے کہ وہ جو بات کہیں گے اس پر قائم رہیں گے، جو چیزیں طے ہوں گی اس پر عمران خان قائم رہیں گے۔ تو دوڑ گئے عمران خان کے سپورٹر جنرل، دوڑ گئے۔ کیوں دوڑے؟ کیونکہ عمران خان کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ زبان کا نہیں ہے۔ خان صاحب کمٹمنٹ کر کے اسی ٹائم مکر جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یو ٹرن لینا عظیم لیڈر کی نشانی ہوتی ہے۔ تو عمران خان کے سامنے زبان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، عمران خان کے سامنے کردار کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ لوگوں کو الو بناتے رہتے ہیں کہ جی میں لوگوں کا کردار بنانے آیا ہوں، اپنا کردار تو ٹھیک کر، کہا کہ اپنا کردار کوئی نہیں ہے۔ بہرحال تو عمران خان صاحب کا ایک ماضی ہے۔ عمران خان صاحب نے تحریک عدم اعتماد کے دوران قمر جاوید باجوہ کو کہا کہ تحریک عدم اعتماد واپس کرواؤ، DGI کو اور آرمی چیف کو کہا کہ اپوزیشن سے بات کرو، تحریک عدم اعتماد واپس کرواؤ۔ وہ عمران خان صاحب وزیر اعظم کا پیغام لے کر وہاں گئے، اور انہوں نے خبر نکلوا دی عمران خان صاحب نے اپنے صحافیوں کے ذریعے کہ جی اپوزیشن نے عمران خان کو کہا ہے کہ جب تحریک عدم اعتماد واپس لینے کو تیار ہیں، یہ آپشنس ہیں۔ ادھر باجوہ صاحب نے بلاول بھٹو کے ہاتھوں جھڑکیں کھا لی۔ بلاول نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، آپ اگر عمران خان کے لیے اگر ہمیں ہمارے اوپر پریشر ڈالنے آئے ہیں کہ ہم اپنی کامیاب تحریک عدم اعتماد واپس لیں، تو باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ جی پھر مارشلہ بھی لگ سکتا ہے، کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو بلاول نے کہا تھا جائیں لگائیں مارشلہ، انہوں نے یونیورسٹی نے چڑھا کے جائیں لگائیں مارشلہ، پھر ہم بھی دیکھ لیں گے کہ کون لگاتا ہے مارشلہ۔ تو اس طرح کی، اور بعد میں یہ اس چیز کی تصدیق بھی ہوئی، اور قمر جاوید باجوہ نے بھی بات کی کہ جی بلاول بھٹو کے ساتھ تلخی ہو گئی تھی۔ تو عمران خان صاحب نے اسی قمر جاوید باجوہ کو غدار کہنا شروع کر دیا۔ تھوڑا پیچھے جاتے ہیں، جو آج کل نواز شریف صاحب جو دکڑا بیچارے وہ سب بیان کرتے ہیں کہ یار انہوں نے 35 پنکچر شور مچایا، باوجود اس کے میں ان کے گھر چل کر گیا بنی گالا۔ معاملہ طے ہو گیا کہ جی جو بھی آپ کی گریونسز ہیں انتخابات کے متعلق، جو بھی چیزیں انویسٹیگیشن ہم کروانے کو تیار ہیں، آئیں مل کر چلتے ہیں، اوکے۔
وہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں اٹھنے لگا، انہوں نے کہا کہ جی میرے گھر کی سڑک بنوا دو، میں نے بنوا دی، اور اس کے بعد لندن پلان بنا اور انہوں نے دھرنا دے دیا، زبان سے مکر گئے۔ دھرنوں کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دھرنوں کے بعد دھرنے ہوتے ہیں، 2014 کے دھرنوں میں یہ ریزائن کر کے چلے جاتے ہیں، استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ سسٹم نے چلنا ہوتا ہے، دھرنے ہو جاتے ہیں ناکام، یہ واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں، پیپلز پارٹی سے رابطہ کرتے ہیں ادھر ادھر، پیپلز پارٹی ان کو واپس لے آتی ہے۔ خورشید شاہ صاحب، آپ کو تصویریں یاد ہوں گی کہ عمران خان خورشید شاہ کے پیچھے کھڑے ہو کر پریس کانفرنس کرتے ہیں، وہ واپس آ جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو منا دیتی ہے کہ جی یہ ٹھیک ہے، سیاسی غلطی کی انہوں نے، ان کو ایوان میں واپس لائیں۔ وہ آپ کو یاد ہوگا جس دن یہ ایوان میں واپس آئے تھے تو خواجہ آصف صاحب کی تقریر، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی گریس ہوتی ہے، وہ ساری تقریر اسی بنیاد پر تھی۔ تو پھر واپس لائے گئے، پھر جو کمنٹمنٹ کی ساری کمنٹمنٹ دفع ہو گئی۔ پھر عمران خان نے، جنہوں نے گارنٹی دی تھی عمران خان کی، ان کی بھی نہیں سنی۔ پھر عمران خان ایک نئے ڈھنگ میں الگ سے جمہوریت پر حملہ کرنا شروع ہو گیا۔ تو آج جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں سب کو معاف کرنے کو تیار ہوں، مذاکرات کا راستہ کھولے، تو خان صاحب کے لیے کوئی گارنٹی دینے والا نہیں ہے۔ تو حکومت اس وقت تک عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھے گی جب تک کوئی تگڑا بندہ جو بعد میں عمران خان کو گردن سے پکڑ سکے کہ یہ کمٹمنٹ کی اس پر پورا اترو، تب تک کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اور اگر مذاکرات نہیں ہوں گے تو پھر عمران خان کا وقت، میں نے پہلے بھی کہا تھا کل کے ایک ولاگ میں کہ خان صاحب کا وقت پھر اور ہو چکا ہوا ہے پولیٹیکلی۔ اب خان صاحب میں نہ وہ دم ہے نہ خم ہے، جب بندہ خود ہی اب حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے ترلے کر کے، اور بس اس سے ایک اور جملہ آ رہا تھا میں نے وہ روک لیا، ترلے کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورے ہو چکے ہوئے پولیٹیکلی، ان میں دم خم نہیں رہا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل پریس کانفرنس کی، ان سے سوال ہوا کہ جی عمران خان سے آپ کے رابطہ، انہوں نے کہا نہیں کوئی رابطہ نہیں ہے، سوشل میڈیا پر جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی والے روزانہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو فون کرتے، 3 رکنی کمیٹی بنا دی کہ جی مولانا صاحب کے ساتھ مذاکرات، مشترکہ لاہم اختیار کرنے کے لیے بات چیت، اور یہ وہ اسد کیسر کی سربراہی میں۔ مولانا صاحب کہتے کوئی رابطہ نہیں ہے جی، کوئی، ہم اپنی حکمت عملی عید کے بعد بنائیں گے۔ تو مولانا صاحب نے بھی ٹھکرا دیا، کیونکہ مولانا صاحب کو بھی پتہ ہے کہ اس نے ڈسنا مجھے ہی ہے۔ تو پھر مولانا صاحب بھی دور ہو رہے ہیں۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان کا کارڈ دکھا کر اپنے سابقہ اتحادیوں کے اوپر پریشر ضرور ڈال سکتے ہیں، لیکن عمران خان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں ہوا۔ مولانا صاحب نے کہا کہ جی جھوٹ ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ہاں مولانا صاحب ڈپلومیٹک جواب دے سکتے تھے، جو ماضی میں بھی دیتے آئے ہیں، کہہ دیتے کہ جی رابطے ہوتے رہتے، سیاستدانوں نے دروازے بند تھوڑی رکھے ہوتے، کہہ سکتے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں کوئی رابطہ نہیں، جھوٹ ہے۔ مولانا صاحب نے بھی ٹھکرا دیا۔ تو یہ عمران خان صاحب جو ہے نا، ان کی گارنٹی دینے کو کوئی تیار نہیں ہے، ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک عمران خان کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھا، اب دوسرے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج بجٹ پیش ہو رہا ہے، بجٹ پیش ہو جائے گا، بجٹ منظور ہو جائے گا۔ جون پر عمران خان صاحب کا تکیہ تھا، جون گزر جائے گا، جولائی گزر جائے گا، اس کے بعد چل سو چل ہے۔ اس کے بعد خان صاحب ہیں، جیل کی دیواریں ہیں، قید تنہائی ہو یا کسی اور طرح کی قید، لیکن رہیں گے عمران خان صاحب جیل میں، اور لمبی جیل ہے عمران خان صاحب کی، کوئی مختصر جیل نہیں ہے۔ اچھا جی، اب کل نا اقتصادی سروے پیش کیا گیا، اور اس اقتصادی سروے میں کئی اور جو اپنا تھے اشاریے، کوئی بہتر ملک کی معیشت بہتر ہوئی ہے، 13% جو ہے وہ انکریز ہوا ہے، ہمارا ٹیکس جنریشن جو ہے، ریونیو جنریشن کا ٹیکس کلیکشن وہ انکریز ہوئی ہے، اور کافی ساری چیزیں 11% پر آ گئی، انفلیشن اور بہت سی چیزیں جو پازیٹیو تھیں۔ جو پازیٹیو ایک اور چیز تھی جس کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ گدھے جو ہے نا، گدھے وہ 58 لاکھ سے بڑھ کر 59 لاکھ ہو گئے، اور ظاہر اگلے سال وہ 60 لاکھ ہو جائیں گے پاکستان میں۔ اور گھوڑے جو ہیں وہ ہمارے پاس صرف 4 لاکھ ہیں۔ اسی طرح اونٹ کی تعداد بھی نہیں بڑھی۔ اب گدھے ہمارے پاس کیوں بڑھ رہے ہیں؟ بکرے ویسے ہی بڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے وہ حلال جانور ہے، ہم یہاں پہ گوشت خور ہیں تو گوشت کھاتے بھی ہیں اور گوشت ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں۔ گدھے ایکسپورٹ کرنے کے لیے، اور چائنیز کا انٹرسٹ ہے گدھوں میں، تو اس لیے گدھے جو ہے نا ہمارے پاس بڑھ رہے ہیں۔ کوئی اور گدھے نہ سمجھیے گا، ویسے مطلب معذرت کے ساتھ میں اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرتا، لیکن جس طرح کی یہ جو سوشل میڈیا پر ایک دوسرے پر چڑھائیاں ہو رہی ہوتی ہیں نا، تو لگ یوں رہا ہوتا ہے کہ یہی بڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ گدھا جو ہے نا امریکہ میں
ایک پولیٹیکل پارٹی کا انتخابی نشان بھی ہے۔ ہمارے ہاں ذرا گدھے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ورنہ ایک زمانہ تھا گدھے کے بنا انسانوں کی لائف نامکمل تھی۔ آج بھی تھر پارکر میں چلے جائیں، ریگستانی علاقوں میں چلے جائیں، ایسے علاقوں میں جہاں ٹرانسپورٹ کی سہولتیں نہیں ہیں، وہاں گدھے کے بنا انسانی لائف ممکن نہیں ہے۔ لاہور شہر میں اندرون چلے جائیں، وہاں آپ کسی قسم کی کنسٹرکشن کرائیں آپ کو، کیونکہ تنگ گلیاں ہیں، کوئی اور مال بردار گاڑی نہیں جا سکتی، گدھے ہی جاتے ہیں۔ تو گدھوں کا بڑھنا ایک اچھی چیز ہے، اور توقع یہ ہے کہ معیشت بہتر ہوگی۔ آج بجٹ پیش ہوگا اور توقع کی جا سکتی ہے کہ بجٹ قدرے بہتر ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔